محترم و مقتدر سامعین ذی وقار حضرات، ایک نوجوان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں اپنے والد محترم کی شکایت لے کر کے حاضر ہوا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان کی شکایت کو سن کر کے اس کے والد محترم کو اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا۔ چنانچہ شکایت کرنے والا جو نوجوان ہے وہ بھی صحابی رسول ہے، اور جس کی شکایت کی گئی وہ بھی صحابی رسول ہیں۔ چنانچہ جب ان کے والد محترم دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے نوجوان بیٹے نے آپ کی شکایت کی ہے کہ آپ اس کے مال میں سے مال اٹھا لیتے ہیں، اس بوڑھے صحابی رسول نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں اپنی ہسٹری اشعار کی صورت میں بیان کر کے سنائی، کیونکہ وہ بہت بڑے شاعر تھے، اور انہوں نے اپنی ہسٹری اشعار کی صورت میں اس طرح سنائی کہ یا رسول اللہ، میں نے جوانی میں شادی کی، اور شادی کرنے کے بعد میں اور میری بیوی حصول اولاد کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعائیں مانگا کرتے، چنانچہ ہماری دعاؤں کو اللہ کریم نے اپنی بارگاہ میں منظور فرما لیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ کریم نے ہمیں یہ بیٹا عطا فرمایا۔ اور جب اس لخت جگر کی ولادت ہوئی، ہم نے اسے چوم کر کے اپنے سینے سے لگایا، اور ہمارا یہ لخت جگر، ہمارا یہ بیٹا جو کہ کھا نہیں سکتا تھا، ہم نے اسے کھانا سکھایا، یہ پی نہیں سکتا تھا، ہم نے اسے پینا سکھایا، یہ بول نہیں سکتا تھا، ہم نے اسے بولنا سکھایا۔ یا رسول اللہ، ہمارا یہ بیٹا جب روتا تھا، اسے دیکھ کر کے ہم بھی رویا کرتے تھے، جب یہ خوش ہوتا تھا، اسے دیکھ کر کے ہم بھی خوش ہوا کرتے تھے، اور جب اسے تکلیف ہوتی تھی، یہ بیمار ہوتا تھا، تو اس کی تکلیف کو دیکھ کر کے ہمیں بھی تکلیف ہوا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ، میرا یہ بیٹا جوان ہوا، اس کے بعد میں نے اس کی شادی کر دی، اور پھر اس کے بچے ہوئے، لہٰذا یہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے اندر مصروف ہو گیا۔ یا رسول اللہ، میں ضعیف العمر ہوں، بوڑھا ہوں، میں کچھ کما نہیں سکتا، لہٰذا جب اس نے ہماری فکر کرنا چھوڑ دی اور اپنے بچوں کے اندر مصروف ہو گیا، یا رسول اللہ، میں ضرورت کے مطابق اس کے مال میں سے کچھ حصہ لے لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو مخاطب کر کے جواب ارشاد فرمایا۔ محترم حضرات، خاص کر کے آج کی جو ینگ جنریشن ہے، میرا میسج ان کے لیے ہے کہ وہ نوجوان جو کہ اپنا مال کماتے ہیں، وہ نوجوان مال کما کر کے جب گھر لاتے ہیں، اگرچہ والدین ان کا مال اٹھا کر کے استعمال کرتے ہیں، تو وہ جو آج کا نوجوان اس بات کا اعتراض کرتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنے۔ وہ نوجوان جو اپنے والد کی شکایت لے کر کے آیا تھا، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان، اپنے والد محترم کی شکایت لے کر کے آنے والے، اپنے والد محترم کے احسانات کو فراموش کرنے والے، سن، انتا و مالو کا لے ابی کا، فرمایا کہ تو اور تیرا جتنا مال ہے، قیامت تک اس کا مالک تیرا باپ ہے۔ محترم حضرات، حاصل کلام یہ کہ اس حدیث پاک کو سن کر کے نتیجہ یہ نکلا کہ والد محترم اپنی اولاد کے مال پر پورا حق رکھتا ہے، اور باپ اپنی اولاد کے مال میں سے جتنا چاہے
اٹھا کر کے خرچ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک باپ کا اپنی اولاد کے مال پر حق ہے۔ اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے والد محترم کو راضی کر لے۔ جب وہ والد کو راضی کرے گا تو والد کے راضی کرنے کی وجہ سے اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور سرکار نے فرمایا کہ جو اپنی ماں کو راضی کرنا چاہتا، فرمایا کہ جو اپنی ماں کو راضی کرے گا اللہ کے رسول بھی اس سے راضی ہو جائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ والد کو راضی کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے، ماں کو راضی کرنے سے مصطفیٰ راضی ہوتا ہے، اور ماں باپ کی بہت بڑی شان ہے۔ چنانچہ ایک نوجوان نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا اور حضور کی بارگاہ میں آن کر کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں آج آپ کے قدموں میں حاضر ہوا ہوں اور یہ ارادہ لے کر کے آیا ہوں، یہ نیت کر کے آیا ہوں، یا رسول اللہ میری باقی جتنی بھی زندگی ہے وہ میں آپ کے قدموں میں گزارنا چاہتا ہوں، میں آپ کی خدمت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان، یہ بتا کہ تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے والد محترم بھی زندہ ہے، میری والدہ صاحبہ بھی زندہ ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جب میری بارگاہ میں آ رہے تھے بتاؤ تو صحیح اپنے والد محترم سے اجازت لی تھی، اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لی تھی؟ ہاں یا رسول اللہ میں نے اپنے والد محترم سے بھی اجازت لی، اپنی والدہ صاحبہ سے بھی اجازت لی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب والدین سے تم جدا ہو رہے تھے والدین کو سلام کیا تھا؟ ہاں یا رسول اللہ سلام بھی کیا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جب اپنے والدین سے تم جدا ہو رہے تھے آخری سلام کر کے جب رخصت ہو رہے تھے، یہ بتاؤ کہ تمہارے والدین رو رہے تھے یا ہنس رہے تھے؟ اس نوجوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے والدین دونوں کے دونوں ہچکیاں بھر کے زار و قطار رو رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر بیٹھے تھے اس مقام پر فوراً کھڑے ہو گئے، اور جلال کی کیفیت ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ نوجوان فوراً واپس پلٹ جا، اور جس طرح تو نے اپنے ماں باپ کو رلایا ہے اسی طرح جا کر کے اپنے ماں باپ کو ہنسا۔ تیرے ماں باپ اس مقام پر خوش ہو جائیں گے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا اور اللہ کا رسول بھی خوش ہو جائے گا۔